بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، دنیا میں کوئی بھی شخص کسی ایسی عمارت میں جانا ہرگز پسند نہیں کرے گا جس عمارت کی بنیادیں کمزور ہوں، چاہے وہ عمارت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ آج دنیا میں ہمیں دو طرح کے طبقات ملتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی ذات پر ایمان قبول کیا اور اسلامی عقائد کو دل سے تسلیم کیا، جنہیں مسلمان کہتے ہیں، اور ایک تعداد ان کی بھی پائی جاتی ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اچھا، ان میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے اخلاق اور کردار بہت اچھے ہیں اور ان کا رویہ جو ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردانہ ہے، اخوت کے تقاضوں کو بظاہر وہ پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کل بروز قیامت ان کا کوئی حصہ نہیں، یہ ہمارا پیارا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ چنانچہ ان کی مثال اس عمارت کی سی ہے کہ جو ہے تو بہت ہی خوبصورت، لیکن اس کے نیچے پلر نہیں ہے، وہ بغیر کسی بنیاد کے کھڑی ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حال بھی آپس کے اندر ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کا وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر مکمل طور پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بنیادیں ضرور ہیں لیکن وہ انتہائی کمزور ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے کہ کوئی شخص کمزور بنیادوں والی عمارت پر اعتماد ہرگز نہیں کرتا، اسی طریقے سے آپس میں مسلمان ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یاد رکھیے کہ فقط ایمان اس حد تک سمجھنا کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ زبان سے ادا کر لیا جائے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ عقائد اسلام کو سیکھنا، یعنی توحید سے لے کر کے جنت اور دوزخ تک کے تمام عقائد کو جاننا، یہ ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، ان تقاضوں کی تکمیل بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ ایمانداری ایمان کی قوت سے آتی ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے ذہن میں یہ سمجھتا ہے کہ صرف میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو شاید اب میرے ایمان کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگوں کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں کہ جو دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتے رہے، رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی، اور اینڈ ایسا ہوا کہ ان کا ایمان آخری وقت میں ضائع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جن میں ایمان کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ کہیں آپ نے ایمان کی حقیقت کو بیان کیا، کہیں اس کے تقاضوں کی تکمیل کا درس دیا، یوں ایمان سے متعلق مختلف احادیث و طیبہ ہمیں ملتی ہیں۔ آج بخاری شریف کی ایک بہت ہی پیاری روایت جس پر ایمان کی مضبوطی کی بنیادیں ہیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط اور کامل ہو جائے تو ضروری ہے اس حدیث پاک پر عمل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ناظرین، محبوب جو ہے وہ محبت سے ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ محبت کیا چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ محبت کسی چیز کی طرف دل کے میلان کو کہتے ہیں، اور یہ ایسا میلان ہوتا ہے جو محبوب کی خواہش کے موافق ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو محبوب پسند کرتا ہے نا، اس چیز کی طرف اگر انسان کا میلان ہو تو یہ محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر پیار کرنا، محبت کرنا ایک مسلمان کے ایمان کو کامل کرتا ہے۔ اچھا، محبت کن وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ 3 وجوہات ہیں ناظرین جن کی وجہ سے انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے۔ اس میں پہلی وجہ یہ کہ انسان کے حواس جو ہوتے ہیں، ان انسان کی آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، یعنی یہ جو قوتیں انسان کو دی گئی ہیں، قوت باصرہ، سامعہ، لامسہ، ذائقہ، اس سے انسان کو کوئی چیز پسند آتی ہے۔ مثال کے طور پر آنکھوں کو کوئی حسن بھاتا ہے، انسان اس حسن سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ حواس جو ہے وہ لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور کبھی انسان محبت کرتا ہے عقل کے لذت پانے کی وجہ سے، عقل کو مزہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی بزرگی اور اس
پر جو فضائل اور کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوئے اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ محبت ظاہری نہیں ہے بلکہ یہ باطن سے محبت ہے، اس کے باطن کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان احسان کی وجہ سے اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں جہات سے انتہائی کامل ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میں نے ساری کائنات میں دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ کو تو تمام عیوبات اور تمام برائیوں سے پاکیزہ پیدا کیا گیا، گویا ایسا پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر ساری خوبصورتیاں ختم ہیں، سارے جمال مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے کہ آپ محبوب خدا ہیں، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے اگر محبت کی جائے عقل کی لذت پانے کی وجہ سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل و کمالات میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی عظمت سے اگر کسی کو نوازا، وہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر اس میں اعتبار سے بھی محبت کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان کبھی محبت کرتا ہے اپنے اوپر احسان کی وجہ سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں رب کا تعارف دیا، کامیابی کے سارے راستے آپ ہی نے بتائے، آپ ہی نے دکھائے اور آپ ہی نے ان پر چلایا۔ ناظرین، قاضی ایاز آپ بہت مشہور بزرگ ہیں، اور صدیوں پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کی شرح کے اندر چند باتیں لکھی ہیں۔ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو یقیناً ایمان میں تازگی بھی آئے گی اور کاملیت بھی آئے گی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ آپ کی سنت کو اور آپ کی اتباع کو کامل طریقے سے اپنایا جائے۔ یعنی اگر ہم عبادات کریں، ہمارے اخلاق ہوں، ہمارا کردار ہو، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا، جیسا کر کے دکھایا، اس کو اپنانا چاہیے۔ اور وہ شخص ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کرتا رہے۔ جب بھی کبھی اسلام پر بات آئے نا تو یہ شخص پیش ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ مزید فرماتے ہیں کہ اپنے جان اور مال کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیں۔ جب یہ ایسا کر لے گا تو ایمان کی حقیقت کو پا لے گا۔ اور ناظرین، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو کسی بھی اعتبار سے ترجیح دیتے ہیں، کسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اس حد تک غلبہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔